زوار شاہ جو نہال سے محبت کرنے لگا ہے اور شباب کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور ادھر شباب کی ماں جس نے خود ہی اپنی بیٹی شباب کو زوار شاہ کی دوسری شادی کروانے کا مشورہ دیا تھا، اور وہ بھی اس نہال کے ساتھ، کیونکہ اسے لگا تھا کہ نہال بہت ہی بے ضرر ہے۔ ویسے بھی وہ حنین شاہ سے محبت کرتی ہے، تو ایک عورت جب اپنی محبت اس طرح سے کھو دیتی ہے کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دے ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری طرف شباب کی ماں کو یہ بھی یقین تھا کہ ایک طرف تو میری بیٹی کا حسن و شباب زوار شاہ کو پاگل بنانے کے لیے کافی ہے، اور پھر زوار شاہ کبھی بھی اپنے بھائی کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ تو محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایک دفعہ نہال تمہیں اور زوار شاہ کو اولاد دے دے، اس کے بعد اسے گھر سے نکال باہر کرنا۔ لیکن اب زوار شاہ اور نہال کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں شباب کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی نظر آ رہی ہیں، تو شباب سے کہہ ہی دیتی ہے کہ ہواؤں کا رخ کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ لیکن شباب فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس نہال کو اس کی اوقات یاد دلا کے رہے گی، اور زوار شاہ کے دل میں اس کی جگہ کبھی بننے نہیں دے گی۔ تبھی جب غصے میں گھر جاتی ہے اور نہال کو اپنے برابر کے کمرے میں دیکھتی ہے تو پہلے تو اسے بے عزت کرتی ہے کہ چپڑاسی کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ میرے برابر والے کمرے میں ٹھہرے، تم میری برابری کرو گی؟ میں نے اگر تمہارا نکاح اپنے شوہر سے کروایا ہے تو میں اس نکاح کو ختم بھی کروا سکتی ہوں، اور بھولو مت کہ تم یہاں 1 سال کے کانٹریکٹ پہ آئی ہو۔ جیسے ہی ہمارا مقصد پورا ہوگا تمہیں اس گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے گا۔ اور پھر نوری سے کہتی ہے کہ فوراً اس کا سامان اٹھاؤ اور سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کرو، تو نوری بھی کہہ دیتی ہے کہ بڑی بیگم صاحبہ، زوار شاہ کا حکم ہے کہ نہال اب یہیں رہے گی۔ تو شباب زوار شاہ سے جا کے کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر نہال کو ساتھ والے کمرے میں کیوں شفٹ کیا؟ اور پھر جب اسے کہتی ہے کہ اسے نکالیں اور سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کریں، تو زوار شاہ شباب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ سرونٹ کوارٹر میں نہال محفوظ نہیں ہے، اور عامر نے جو کچھ نہال کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو نہال چڑ کے کہتی ہے کہ آپ کو اس قاتل کی بیٹی سے آخر اتنی ہمدردی کب اور کیسے ہوئی؟ اگلے دن زوار شاہ جب زمینوں پہ نکل جاتا ہے تو شباب پھر سے نہال کو بے عزت کرنے اس کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ تم ابھی تک آرام کر رہی ہو، باقی نوکر جب کام پہ لگے ہیں تو تم بھی جا کے کام کرو، اور اسے باہر کی صاف صفائی کے لیے بھیج دیتی ہے۔ اتنے میں زوار شاہ اپنی زمینوں کا چکر لگا کے واپس آتا ہے اور نہال کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ نہال کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم ان کاموں کے لیے نہیں بنی، تم زوار شاہ کے نکاح میں ہو اور تمہیں اپنی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ ان سب کاموں کے لیے گھر میں نوکروں کی ایک فوج موجود ہے، بلکہ تمہیں بھی اگر کوئی کام ہو تو تم نوکروں سے کہہ سکتی ہو۔ اب جب زوار شاہ نہال کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے بڑی محبت سے یہ سب سمجھا رہا ہوتا ہے تو اتنے میں پیچھے سے شباب آتی ہے اور یہ منظر دیکھ لیتی ہے۔ شباب تو پہلے ہی اندر سے تل ملائی ہوئی ہے، یہ سب دیکھ کے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اب جا کے اسے احساس ہونے لگا ہے کہ نہال کے ساتھ اپنے شوہر کا نکاح کرا کے اس نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے۔ جبکہ نہال زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی بیوی ہونے کا درجہ ضرور دیا ہے، لیکن باقی تمام گھر والوں کی نظر میں ایک قاتل کی بیٹی اور اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ زوار شاہ نہال سے کہتا ہے کہ فوراً یہ سب چھوڑو، اور اگر تمہیں بھی کوئی کام ہو تو تم نوکروں سے کہہ کے اپنا کام کروایا کرو، اب جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو۔ زوار شاہ یہ سب کہہ کے جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو شباب غصے میں کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور زوار شاہ سے کہتی ہے آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس چپڑاسی کی بیٹی کو اتنی اہمیت دینے کا آخر مقصد کیا ہے؟ تو اب زوار شاہ کو بھی شباب پہ غصہ آ جاتا ہے کہ خود ہی وہ نہال کو اس گھر میں لائی ہے، زبردستی زوار شاہ کو اس نکاح کے لیے منایا ہے۔ اب اگر زوار شاہ نہال کو اپنی بیوی مان چکا ہے تب بھی اس شباب کو تکلیف ہو رہی ہے، اسی لیے شباب سے کہتا ہے کہ آج کے بعد نہال کو چپڑاسی کی بیٹی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور اب نہال میرے نکاح میں ہے تو تمہارا اور باقی سب گھر والوں کا فرض بنتا ہے کہ نہال کے ساتھ نرمی سے اور عزت سے پیش آؤ۔ تو شباب زوار شاہ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے کہیں اس نہال نے اپنی خوبصورتی سے آپ کے دل میں جگہ تو نہیں بنا لی؟
زوار شاہ شباب کی اس بات کا جواب تو نہیں دیتا، البتہ یہ ضرور کہتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتیں۔ شباب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ زوار یقیناً نہال کو اندر ہی اندر چاہنے لگا ہے، اور شباب بھلا یہ کہاں برداشت کر سکتی ہے کہ زوار شاہ جس کے دل پہ ساری زندگی اس شباب نے حکومت کی ہے، ایک ادنا سی لڑکی اٹھ کے شباب کی اس حکومت کو ختم کر دے۔ شباب اسی وقت فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل نہال کو نہ صرف زوار شاہ کے دل سے بلکہ اس گھر سے بھی نکالنا ہوگا۔ ادھر فوزیہ اور ذکیہ الگ سے اس نہال کی دشمن بن چکی ہیں۔ فوزیہ کو تو ویسے ہی غصہ ہے کہ عامر کو میں نے اس نہال کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے زہریلا کھانا دے کے بھیجا تھا، پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ اس دن کے بعد سے عامر گھر سے غائب ہے اور یہ نہال یہاں دن دناتی پھر رہی ہے۔ تبھی غصے میں نہال کے کمرے میں جاتی ہے، اسے اچھی طرح بے عزت کرنے کے بعد نوکروں کو بلواتی ہے کہ نہال کا سامان اٹھاؤ اور وہیں سرونٹ کوارٹر میں اسے شفٹ کرو۔ نہال جب اتنی بے عزت ہونے کے بعد اپنے سرونٹ کوارٹر میں واپس آتی ہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ قسمت اس کے ساتھ کھیل کیا کھیل رہی ہے۔ ایک لمحے اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی زندگی میں سب کچھ اب ٹھیک ہونے والا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے قسمت اس بری طرح سے آسمان سے زمین پہ دے مارتی ہے کہ نہال کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی قسمت کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ ادھر شباب کو ڈرونے ڈرونے خواب آتے ہیں کہ جیسے نہال کا بیبی پیدا ہوا ہے۔ زوار شاہ اور نہال اس بچے کے ساتھ بہت خوش ہیں اور نہال کو گھر سے نکالنے کی بجائے زوار شاہ شباب کے ہاتھ میں طلاق نامہ دے کے کہتا ہے کہ میری طرف سے تم آج آزاد ہو۔ اب نہال اپنے خواب سے ہڑبڑا کے اٹھتی ہے تو فوراً زوار شاہ سے کہتی ہے کمرے میں آئیں۔ زوار شاہ آتا ہے تو شباب اس کے سامنے روتے ہوئے کہتی ہے کہ زوار شاہ میں ڈر گئی ہوں اپنے اس برے خواب سے جس میں صاف لگ رہا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ زوار شاہ شباب کو تسلی دیتا ہے کہ یہ محض تمہارا وہم ہے، تمہاری جگہ نہ پہلے کوئی لے سکتا تھا نہ اب لے سکتا ہے، کیونکہ صرف اس گھر کی ہی نہیں بلکہ زوار شاہ کے دل کی ملکہ بھی تم ہو۔ اتنے میں زوار شاہ کو پتہ چلتا ہے جو کچھ فوزیہ اور ذکیہ نے نہال کے ساتھ کیا ہے، تو غصے میں باہر نکلتا ہے اور فوزیہ اور ذکیہ سے کہتا ہے کہ جب میں نے نہال کو اپنے برابر والا کمرہ دیا تھا تو تم دونوں ہوتی کون ہو اسے اس کمرے سے نکالنے والی؟ کیا تم لوگ بھول گئی ہو کہ نہال میرے نکاح میں ہے؟ شباب بھی زوار شاہ کا غصہ سن کے باہر آ جاتی ہے، جبکہ زوار شاہ فوزیہ اور ذکیہ سے کہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت جا کے تم دونوں نہال سے معافی مانگو گی اپنی غلطی کی، اور اگر تم دونوں نے ایسا نہ کیا تو میرے اس گھر میں تم دونوں کی کوئی جگہ نہیں، اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ فوزیہ اور ذکیہ کے پاؤں تلے سے تو زمین سرک جاتی ہے، جبکہ شباب بھی زوار شاہ کے ان الفاظ پہ حیران رہ جاتی ہے کہ شباب بھی تو یہی چاہتی تھی کہ فوزیہ اور ذکیہ اس گھر سے چلی جائیں، لیکن زوار شاہ شباب کو سمجھاتا آیا کہ جتنا میرا حق ہے اس گھر پہ اتنا ہی میری بہنوں کا بھی حق ہے، اور آج اس 2 ٹکے کی نہال کی خاطر زوار شاہ فوزیہ اور ذکیہ کو گھر سے نکالنے پہ اگر راضی ہو گیا ہے تو پھر کل کو مجھے بھی گھر سے نکال سکتا ہے۔ تو اب اس نہال کو گھر سے نکالنے کے لیے شباب، فوزیہ اور ذکیہ جو پہلے ایک دوسرے کی دشمن تھی، اب ان تینوں کا ایکا ہو جائے گا اور تینوں مل کے کوئی نہ کوئی پلاننگز کریں گی، جبکہ دوسری طرف فوزیہ کا شوہر عامر جو اس دن سے بھاگتا پھر رہا ہے، چھپتا پھر رہا ہے، آخر کار زوار شاہ کے بندے اسے ڈھونڈ نکالتے ہیں، اور ذکیہ کا شوہر جاوید بھی زوار شاہ کے ساتھ جاتا ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ زوار شاہ کس طرح سے عامر کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ عامر پہ بندوق تان کے کہتا ہے کہ جو غلطی تم نے کی ہے اس کی تو معافی بھی نہیں ہے، تم نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، ذلیل انسان، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں آستین کا سانپ پال رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ عامر معافی مانگے گا اور ویسے بھی زوار شاہ کو احساس دلانے کی کوشش کرے گا کہ اگر تم مجھے مار دیتے ہو تو تمہاری بہن فوزیہ بیوہ ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ زوار شاہ نہال کی محبت میں عامر کو مار دیتا ہے یا پھر اپنی بہن کی محبت میں اس گھٹیا انسان کو فی الحال چھوڑ دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب آگے چل کے فوزیہ، اس کا شوہر عامر، ذکیہ، اس کا شوہر جاوید کے ساتھ ساتھ شباب، یہ پانچوں مل کے نہال کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پہ جب زوار شاہ اور نہال کا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد شباب ان سے کہے گی
کہ اب نہال کو ختم کر دو، جس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ نہال کو اپنی طرف سے مار کے کہیں پھینک آئیں، لیکن ظاہر ہے کہ نہال مرے گی نہیں، بلکہ وہی گائناکالوجسٹ جو پہلے شباب کا علاج کر رہا تھا اسے نہال کہیں ملے گی اور وہ اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جائے گا، اس کا علاج کرے گا، جس کے بعد نہال ایک نئے روپ میں ڈائن بن کے اسی گھر میں اپنے ہی بچے کے اٹینڈنٹ کے طور پہ واپس آنے والی ہے، جس کے بعد وہ ایک ایک سے اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا حساب لے گی۔ تو ناظرین، آپ کو ڈائن ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔